السلام علیکم، میں ہوں محبوب عالم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک ڈیجیٹل چینل۔ آج ہم نے ٹانگا پارٹی سے لے کر وزیر اعظم بننے تک کا جو سفر ہے، آج ہم نے اس متعلق جو ہے وہ ڈسکس کرنی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں عمران خان کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ عمران خان جو ہے وہ شروع میں سیاست سے بھاگتے تھے۔ جنرل ضیاء الحق نے ان کو سیاست میں آنے کا کہا اور کہا کہ آپ وزیر کھیل بن جائے، تو عمران خان نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد میاں نواز شریف نے عمران خان کو سیاست میں آنے کا کہا اور نون لیگ کا نائب صدر بننے کا کہا، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد 25 اپریل 1996 کو اپنی پارٹی کی بنیاد رکھی اور سیاست میں داخل ہو گئے۔ 1997 کے قومی اسمبلی میں کل سیٹیں 260 تھیں، جن میں سے پی ٹی آئی نے 134، نون لیگ نے 176 اور پی پی نے 160 سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے۔ 1997 کے انتخابات میں عمران خان کا جو نشان وہ بلہ نہیں تھا بلکہ چراغ تھا۔ فروری 1997 کے الیکشن میں عمران خان کو کوئی بھی سیٹ نہیں ملی۔ 2002 کے الیکشن میں عمران خان نے قومی اسمبلی کے لیے 196 سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے۔ 2002 میں عمران خان اپنے آبائی حلقے سے صرف ایک ہی سیٹ نکال سکے۔ اس کے بعد عمران خان جو ہے اس نے پراپر ایوان کے اندر اپنا قدم رکھا۔ اس دور میں جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا ہوا تھا اور پاکستان جو تھا اس جنگ میں حصہ تھا، جس کو عمران خان نے ایوان میں جو ہے کرٹیسائز کیا، جس پر عمران خان کو جو ہے وہ طالبان خان بھی کہا جانے لگا۔ مشرف دور میں عدلیہ بحالی کی جب تحریک شروع ہوئی تو عمران خان گرفتار ہوتے ہیں اور ایک ہفتہ جو ہے جیل میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد 2008 کے جنرل الیکشن میں عمران خان نے حصہ نہیں لیا، کیونکہ عمران خان کا یہ نظریہ تھا کہ یہ مشرف کے زیر سایہ الیکشن ہو رہا ہے، اس لیے میں حصہ نہیں لیتا۔ 2008 کے الیکشن میں سندھ اور وفاق میں جو ہے وہ پی پی نے حکومت بنائی، جبکہ نون لیگ نے پنجاب کے اندر اپنی حکومت بنائی۔ 2008 کے بعد عمران خان نے صحیح طریقے سے جو ہے وہ سیاست میں قدم رکھا، میڈیا پر آنے لگے اور اپنا نظریہ اور اپنی جو فکر تھی وہ عوام کے اندر بھرپور طریقے سے پہنچائی۔ بالآخر 30 اکتوبر 2011 کا وہ دن آیا جب عمران خان نے لاہور میں مینار پاکستان پر جلسہ کیا۔ ملکی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جلسہ تھا اور مخالفین پر اس جلسے نے حیرت میں ڈال دیا۔ عوام کا سمندر دیکھ کر سیاسی جماعتیں پریشان ہو گئیں۔ اس کے بعد اس جلسے کی جو میڈیا کوریج بہت زیادہ کی گئی، اخبارات میں اس کو شائع کیا گیا۔ اس کے بعد کپتان نے وکٹیں گرانا شروع کر دیں۔ اس دوران شاہ محمود قریشی، جاوید ہاشمی، غلام سرور، جہانگیر ترین، پرویز خٹک، علیم خان اور کچھ دیگر اہم رہنماؤں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا۔ 2013 کا جو جنرل الیکشن تھا، کپتان کے لیے یہ جو الیکشن تھا بہت اہم تھا۔ کپتان نے ایک دن میں 10 مختلف شہروں کے اندر جلسے کیے۔ جلسوں میں نواز شریف اور زرداری کی پالیسیز پر بھرپور تنقید کی۔ 11 مئی 2013 کو جنرل الیکشن ہونے تھے۔ اس الیکشن سے چند دن پہلے عمران خان لفٹر سے گرے اور شدید زخمی ہو گئے۔ اس دوران عمران خان 1 سے 2 مہینے سیاست سے دور رہے۔ 2013 کے الیکشن کا جب رزلٹ سامنے آیا تو پی ٹی آئی ووٹ بینک کے لحاظ سے پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت بن چکی تھی۔ قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف نے 28 سیٹیں جیتیں۔ 2013 سے لے کر 2018 تک عمران خان نے ملکی سیاست میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس دوران عمران خان نے 126 دن کا دھرنا دیا، پاناما کیس کے اندر نواز شریف کو تاحیات نااہل کروایا، جلسے جلوس کیے، سول نافرمانی کی، اور 2018 کے انتخابات میں عمران خان نے ملک بھر میں جلسے جلوس کیے۔ 5 حلقوں پر عمران خان نے خود کنٹیسٹ کیا اور 5 حلقوں میں سے کامیابی حاصل کی، اور میاں والی کی سیٹ عمران خان نے رکھی اور باقی جو سیٹیں دی اس کو چھوڑ دیا۔ 272 سیٹوں میں سے پاکستان تحریک انصاف نے 116 سیٹیں جیتی اور اتحادی کے ساتھ مل کر حکومت بنائی۔ اس کے علاوہ پنجاب میں اور کے پی کے میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے حکومت بنائی اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی پی ٹی آئی نے حکومت بنائی۔ اس طرح عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ویلاگ بس اتنا ہی۔ اپنا اور میرے چینل کا خیال رکھیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔